آئیے خداوند کا پاک کلام جو پرانے عہد نامے میں استثناء کی کتاب اس کا 6واں باب 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک لکھا گیا وہ پڑھیں۔ استثناء کی کتاب 6واں باب 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک جو خدا کا پاک کلام لکھا گیا وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ لکھے ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں۔ تو اپنا کرم کر کہ خداوند تیرے لوگ عبادت اور پرستش کے لیے اکٹھے ہیں، پاک روح کی رہنمائی عطا کر، اپنے ادنا خادم کو اپنے فضل سے نواز، کیونکہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نکما ہوں، گنونا ہوں، تیری رحمت اور تیرے فضل کا محتاج ہوں۔ اس طرح کلیسیا کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں، اور بخش دے کہ ہم پاک روح کے تابع رہ کر تیرا کلام سکھائیں اور سیکھیں، اور روح القدس کے وسیلے سے قائلیت پا کر اس پر عمل کرنے والے بنے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ایماندار اکٹھے ان سب پر تیرا فضل چاہتے ہیں، اور منت کرتے ہیں خداوند کی ان کی بھی حفاظت کر، اور اپنے تمام خادموں کو برکت دے۔ بخش خداوند کہ تیری موجودگی کے باعث تیرے ڈر اور خوف میں تیرا پاک کلام سنائیں اور سنیں۔ یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں سر، اور بخش دے، آمین۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آج ایک ایسے موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جسے ہم نے اس طور سے نہیں سمجھا جس طور سے ہمیں سمجھنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بشارت کا کام یا مشنری کام جو ہے یہ صرف مشنوں کا ہے، پادری صاحبان کا ہے یا ایلڈر صاحبان کا۔ کلام مقدس میں استثناء کی کتاب کے 6 باب کی 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک ہم نے پڑھا، اور یہاں پہلے تو یہ بتایا گیا کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا، پھر یہ کہا گیا کہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ جو کوئی خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے، جو اس پر ایمان لے آتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، جیسا کلام نے سکھایا کہ ہم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے
خریدے گئے. تو جو کوئی توبہ کر کے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے وہ اپنا نہیں رہتا، بلکہ وہ قیمت سے خریدا جاتا ہے، اور قیمت صرف خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ادا کی، اور کسی نے آپ کی قیمت ادا نہیں کی، نہ کسی مشن نے، نہ کسی پادری نے، نہ ایلڈر نے، نہ کسی اور، یہاں تک کہ کسی نبی یا رسول نے بھی آپ کی کوئی قیمت ادا نہیں کی. صرف خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ہم گنہگاروں اور نکموں کی خاطر اپنی جان قربان کی. اب جو کوئی بھی اس پر ایمان لے آتا ہے، اگر ہم گہرے طور سے دیکھیں تو وہ اس کے لیے مشنری بن جاتا، وہ اس کے لیے بشارت کا کام دینے والا بن جاتا، بشارت کا کام کرنے والا بن جاتا، اس کی بشارت لوگوں تک پہنچانے والا بن جاتا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے بشارتی یا مشنری کام کو چند لوگوں تک محدود کر دیا، یا پھر یہ ہے کہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جنہیں کو 2 لفظ انگریزی کے آ گئے، وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے دیکھا کہ کوئی گورا پھنستا ہے، کسی گورے کے ساتھ کوئی روابط قائم کر لیا، ایک اور نئی مشن قائم ہو. جو اندر سے بلاہٹ ہوتی ہے خداوند کے کام کے لیے، یا پھر جو ہمارے ہاں ایک اور مصیبت آن پڑی ہے، جس بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، جو پڑھنا نہیں چاہتا، جو ماں باپ کی بات نہیں مانتا، جسے کوئی کام نہیں ملتا، کہتے ہیں جی اس کو پادری بنا. خدا کو ایسے خاتموں کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ مشنری کام بھی نہیں ہے. اگر مشنری کام یہ ہوتا تو جتنے پادری صاحبان ہیں، جتنے مبشر صاحبان کام کر رہے ہیں، آج ہماری قوم کی یہ حالت نہ ہوتی جو روحانی طور پر اس وقت ہماری قوم کی حالت. اتنے پادری صاحبان ہیں، اتنے ایونجلسٹ ہیں، مبشر ہیں، تبدیلی کہاں گئی؟ کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا روحانی تبدیلی ہماری زندگیوں میں آئی ہے؟ اگر خداوند کے پاک کلام کا سنجیدگی سے، دیانتداری سے جائزہ لیا جائے تو مشنری کام اپنے گھرانے سے شروع ہوتا ہے، اور ہر وہ شخص بہن یا بھائی جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے، وہ اپنی اپنی ذات میں مشنری بن جاتا ہے. اب یہاں ایک اور مصیبت آ جاتی ہے کہ آپ کہیں کہ جی اگر ہم مشنری ہیں، خواتین بیٹیاں جو ہیں، تو پھر ہمیں پادری بننے یا ایلڈر بننے کی اجازت کیوں نہیں؟ بھائی بہنوں، بیٹیوں، یہ میں نے تو نہیں آپ کو کہا. جب خدا کا کلام آپ کو منع کر رہا ہے تو آپ کو خدا کے پاک کلام کے تابع ہونا چاہیے، کسی انسان کا حکم نہیں ہے. اس لیے پہلی بات آج کے پیغام میں ذہن میں رکھیں کہ مشنری کام جو ہے یہ خاندان میں رہ کر نجات کی تعلیم دینا جو ہے، ایک تو یہ مشنری کام ہے. ہم اپنے خاندان میں رہ کر نجات کی تعلیم دینے سے، اس ذریعے سے بھی مشنری خدمت انجام دے سکتے ہیں. پہلی بات مشنری کے لیے یہ کہی گئی، یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے. بڑی معذرت کے ساتھ
بہت سے پادری صاحبان ایسے ہیں جو خدمت میں ہیں، لیکن بائبل مقدس تو درست طور سے پڑھ نہیں سکتے، تو ان کے دل پہ یہ خداوند کے احکام نقش کیسے ہوں گے؟ پہلے تو ہمیں جو خدمت میں ہیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کو خداوند کے تابع کرنا ہے، اپنی بلاہٹ کو محسوس کرنا ہے۔ اور پھر لکھا ہے اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کر۔ ایک اولاد تو یہ ہے جو آپ سے پیدا ہوئی، اب خادم کے لیے کلیسیا بھی اس کی اولاد کی طرح، استاد کے لیے اس کے شاگرد بھی اولاد کی طرح، تو اسے اس طور سے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے کہ وہ جیسا کلام نے کہا، گھر بیٹھے، راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا۔ آج کتنے بہن بھائی ہیں جو یہاں موجود ہیں جو اس بات کو محسوس کرتے ہیں، جنہوں نے بطور مسیحی، بطور ایماندار اپنی اس ذمہ واری کو محسوس کیا ہے کہ ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے اپنے خاندان میں، بچوں میں رہ کر۔ زبور کی کتاب میں زبور نمبر 78 اگر آپ نکالیں تو وہاں 5ویں اور 6 آیت اس طرح ہے۔ زبور نمبر 78 اس کی 5ویں اور 6 آیت لکھا ہے، چونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی، جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیں۔ جو احکام ہمیں خدا سے پہنچتے ہیں، ہمیں وہ اپنی اولاد تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ان احکام کی تعلیم اپنی اولاد تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر لکھے تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں۔ ایک نسل وہ اپنے بچوں کو سکھائے، پھر لکھا ہے اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں۔ تو اس طرح سے خدا کے پاک کلام کی جو چین ہے مشنری کام کی، اس طرح سے کام کرے گی۔ باپ اپنی اولاد کو سکھائے، پھر جب وہ بڑے ہوں پھر وہ اپنی اولاد کو سکھائیں۔ اپنے خاندان میں رہ کر یہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے مشنری کام۔ چلیے یوشع کی کتاب میں 38ویں باب کی 19ویں آیت دیکھتے ہیں کہ وہاں اس بات کو کن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ یوشع بن آموز کی کتاب 38واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یوں فرماتا ہے، یہاں لکھے زندہ ہی تیری ستائش کرے گا جیسا آج کے دن میں کرتا ہوں۔ باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا۔ اب دیکھ لیجیے کہ آپ بطور مشنری آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ باپ اپنی اولاد کو تیری سچائی کی خبر دے گا۔ آپ نے سوچا نہیں یہ پادری ہی کا کام ہے، یہ ایلڈر ہی کا کام ہے، یہ سنڈے اسکول کے ٹیچرز کا کام ہے۔ پہلے تو اپنے گھر سے باپ کی ذمہ داری جو ہے وہ نبھائے کہ باپ اپنی اولاد کو سچائی کی خبر دے۔ اس طرح خاندان میں مشنری کا کام جو ہے وہ انجام پاتا ہے۔ اب ہم نے
کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کی معرفت پہلا خط پڑھا تھا 7ویں باب کی چند آیات. اگر آپ وہاں 16ویں آیت پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کیا لکھا ہوا ہے. کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کی معرفت پہلا خط 7ویں باب کی 16ویں آیت. اب یہاں دونوں کی ذمہ واری آنا لکھا ہے، کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے. مشنری کام دیکھو کیا ہے. ماں باپ اپنی اولاد کے لیے، شوہر اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے مشنری ہونی چاہیے. لکھا ہے کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے، اور اے مرد تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے. جب دونوں ہی اس طرف نہیں آئیں گے تو وہ اولاد کو کیا تعلیم دیں گے؟ یہاں صرف ایک ضمنی بات بتا رہا ہوں، آج کے پیغام سے اس کا تعلق نہیں ہے. 14ویں آیت غور سے سنی. بہت سے لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہوتا ہے کہ جی ہم بچوں کو بپتسمہ دیتے ہیں، یہ بچے پاک نہیں ہیں، یہ بچے جو ہیں ایمان نہیں لاتے. سن لیجیے، کیونکہ جو شوہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے، اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے، ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہے. دونوں میں سے ایک بھی ایماندار ہوگا تو ان کی اولاد کیا ہوگی؟ پاک ہوگی. چلیے ہم اپنی اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا کہ ہمیں اپنے خاندان میں رہ کر بطور مشنری باپ کو بھی اور ماں کو بھی یہ کام انجام دینا. اب ہے دنیا کے ساتھ میل ملاپ کے ذریعے مشنری کام انجام دیا جا سکتا ہے. متی رسول کی معرفت ہمارے خداوند کی انجیل 5واں باب اور 16ویں آیت دیکھیے کیا لکھا ہے. دنیا کے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کس طرح رکھ کر ہم بطور مشنری یہ کام انجام دے سکتے ہیں. 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. ہم نیک کام کرتے ہیں اپنی تمجید کے لیے کہ لوگ مجھے بڑا نیک کہیں، لوگ مجھے کہیں کہ یہ بڑا ایماندار. میرا اور آپ کا کام ہے دنیا کے سامنے اس طرح سے زندگی بسر کریں کہ لوگ ہمارے کاموں کو دیکھ کر ہمارے خدا باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. اپنی زندگی پر غور کیجئے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ دنیا کے ساتھ جو ہمارا میل جول ہے اس کے وسیلے ہمارے خدا کی تمجید ہو. اس طرح سے ہمیں اپنی زندگی بسر کرنا. پولس رسول نے جب فلپی کی کلیسیا کو خط لکھا تو دوسرے باب کی 15ویں اور 16ویں آیت میں وہ اس طرح سے بتاتا ہے. فلپیوں کے نام خط دوسرا باب 15ویں اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر بے عیب گناہوں سے پاک ہو کر، کیونکہ جب کوئی یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے خون سے میرے گناہ کیا ہو گئے ہیں؟ پاک ہو گئے، دھل گئے ہیں. اس لیے کلام کہتا ہے کہ
تم بے عیب اور بھولے ہو کر، مکار نہیں، چالاک نہیں، بھولے ہو کر، سیدھے سادے خداوند کے لوگوں کا، ٹیڑے اور کج رو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو۔ پھر 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو، تاکہ مسیح کے دن مجھے فخر ہو کہ نہ میری دوڑ دھوپ بے فائدہ ہوئی، نہ میری محنت اکارت گئی۔ رسول اپنی دوڑ دھوپ جو مشنری کے طور پر اس نے کی ہے، جتنے خدا کے خادم ہیں جو لوگوں کو خدا کے قدموں میں لانے کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کو توبہ کی طرف آنے کے لیے کلام سناتے ہیں، ان کی یہ دوڑ دھوپ ہے اور وہ بے فائدہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اس دنیا میں جسے ٹیڑے اور کج رو لوگ کہا گیا، خدا کی روشنی ہو کر چمکیں اور بے عیب اور بھولے ہو کر زندگی گزاریں، خداوند کے سادہ لوگ ہو، گناہ سے پاک ہو کر زندگی گزاریں۔ اس طرح سے ہمارے خداوند کی جو آسمان پر ہے تمجید ہوگی۔ پطرس کے پہلے خط کے دوسرے باب کی 12ویں آیت میں اس بات کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ پطرس کا پہلا عام خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو۔ غیر قوم ہر وہ شخص ہے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لایا، وہ ایمانداروں کے لیے غیر قوم گنا جائے گا۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے، غیر قوموں میں اپنا چال چلن کیا رکھو؟ نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظے کے دن خدا کی تمجید کرے۔ جب عدالت لگے گی، انصاف ہوگا، تو پھر پتہ چل جائے۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں میں اور غیر قوموں میں خدا کا جلال ظاہر کرنے کا سبب بنے، ہماری روشنی ان لوگوں تک پہنچے۔ یہ ہو گیا ہمارا دنیا کے ساتھ میل ملاپ۔ اس طور سے بھی ہم مشنری کا کام انجام دے سکتے ہیں۔ اب ایک اور ہمارا کردار ہو سکتا ہے بطور مشنری کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا کچھ کیا۔ یہ تو کوئی اس ڈاکو سے پوچھے جو صلیب پر آخری سانس لے رہا اور خداوند سے درخواست کرتا ہے، اور خداوند اسے کیا جواب دیتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ڈاکو سے پوچھے کہ اس کے لیے خداوند نے کیا کیا ہے۔ ابدی موت سے نکل کر وہ ابدی زندگی میں آ گیا۔ یہ ٹی وی پہ جو آپ گواہیاں سنتے ہو کہ ہمیں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، نجات کی طرف لوگوں کو لاؤ، ان کی روحیں بچانے کے لیے لاؤ ان کو، یہ گواہی دو کہ خداوند نے میری زندگی میں نجات کے لیے کیا کیا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ گناہ کی زندگی کیا ہے۔ جب ہم گناہ میں تھے، جب ہم نے توبہ نہیں کی تھی تو ہماری زندگی کیا تھی۔ اب ہم نے توبہ کی ہے، ہم یسوع مسیح کے خون سے خریدے گئے ہیں، اب ہماری زندگی یہ لوگوں کو گواہی دو۔ 66ویں زبور میں 16ویں آیت انتہائی خوبصورت آیت ہے اس سلسلے میں، اور میں نے آپ کو بڑی دفعہ بتایا کہ مجھے جو اس کا
पंजाबी का तर्जुमा है जो सियालकोट कन्वेंशन में है, खुदा तरसो आओ सुनो ए बयान मेरे उत्ते रब ने जो कीते ऐसे। इंतहाई खूबसूरत अल्फाज है पंजाबी के भी, और ये जो आयत यहाँ उर्दू में लिखी है, यहाँ लिखे ऐ खुदा से डरने वालों सब आओ सुनो और मैं बताऊंगा कि उसने मेरी जान के लिए क्या क्या किया। इससे बड़ा मेरी जान के लिए कुछ हो नहीं सकता कि खुदावंद मुझे अब्दी मौत से निकाल कर अब्दी जिंदगी में ले जाए, और मुझे क्या चाहिए। ये गवाही देने की जरूरत है लोगों में, ये मिशनरी काम है। फिर मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद की इंजील देखिए 10वां बाब और उसकी 32वीं आयत, तो आपको पता चलेगा कि खुदावंद क्या कह रहे हैं, क्या मिशनरी काम है। लिखे है, बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूं। क्या बरकत है, क्या खूबसूरत बात है। हम जमीन पर आदमियों के सामने खुदावंद का इकरार करेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर बाप के सामने हमारा इकरार करें। ये इकरार करना जमीन पर लोगों के सामने, यही मिशनरी काम है मेरे बहन भाइयों। ये काम अंजाम देने की जरूरत है। चौथी बात कि किस तरह से ये मिशनरी काम अंजाम दिया जा सकता है, दुनिया के साथ पाक गुफ्तगू करके। शायद लचर गुफ्तगू तो हम बहुत से लोगों के साथ करते हैं, लेकिन कलाम मुकद्दस ये फरमाता है कि हमें पाक गुफ्तगू करने की जरूरत है। इफिसस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत 4वां बाब और उसकी 29वीं आयत देखिए क्या लिखा हुआ है। इफिसस की कलीसिया के नाम खत 4वां बाब 29वीं आयत में लिखे, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आज इस पे सोचिए जरा कि बतौर मिशनरी हम किस तरह से अपनी जिंदगी से ये काम कर सकते हैं। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुवाफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल। जब हम गाली गलौज करेंगे, जब हम दूसरों को बुरा भला कहेंगे, क्या लोगों को पैगाम जाएगा, क्या लोगों पर फजल होगा। कुर्सियों का खत 4 बाब 6 आयत पढ़ के देख लीजिए कि किस तरह से हमारी गुफ्तगू जो है ये पाक हो तो लोगों पर किस तरह अच्छा तासुर जाता है लोगों तक। 4 बाब और उसकी 6 आयत, तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए, ईमानदार को, बेईमान को, अपने को, गैर को। हमारी गुफ्तगू इस तरह से हो कि हमें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। पाक गुफ्तगू के ज़रिए हम मिशनरी काम अंजाम दे सकते हैं, बशारत का काम अंजाम दे सकते हैं। आप गिरजाघर आते हैं, खुदावंद आपको बरकत दे, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि दूसरों को दावत देना कि वो खुदा के कलाम को, खुदा की खुशखबरी को कबूल करें, ये मिशनरी काम है। और ये काम महज पादरी साहिबान या एल्डर साहिबान का नहीं है, आप भी ईमानदार होते हुए उसमें शरीक आपको भी होना चाहिए। ज़बूर की किताब उसका 34वां ज़बूर 8वीं आयत सुन लीजिए क्या लिखा हुआ। ज़बूर की किताब में से 34वां ज़बूर और उसकी 8वीं आयत। ये सिर्फ एक मखसूस तबके के लिए नहीं है,
ہر وہ شخص، ہر وہ بہن، ہر وہ بھائی جو خداوند پر ایمان لاتا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خداوند کا ہوں، یہ ان سب کا کام۔ 34 زبور کی 8ویں آیت میں لکھے، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ بہت سے لوگ بت پرستی کرتے ہیں، دھاگے تعویذوں کے پیچھے جاتے ہیں، ایسے ہی بت بنائے ہوئے ہیں، کوئی تیل پانی کو بت بنایا ہوا ہے۔ انہیں یہ دعوت دینے کی ضرورت ہے، انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ خداوند کو بھی آزماؤ۔ تم تیل پانی کو آزما رہے ہو، مقبروں پہ جاتے ہو، قبروں پہ جاتے ہو، چھوڑ دو، جانے دو ان کو، خداوند کو آزما کر دیکھو کہ وہ کیسا مہربان ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ صرف خداوند پر توکل کرنے والے مبارک ہیں۔ آگے آپ سوچ لیجیے کہ جس کا توکل خداوند پر نہیں ہے وہ کسی صورت مبارک نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح سے دوسروں کو دعوت دینا کہ وہ خداوند کی خوشخبری کو قبول کریں، اس طرح سے بھی ہم مشنری خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ پھر یوحنا کی کتاب میں بڑی خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل، اس کا پہلا باب اور 43ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ کیا خوبصورت مثال ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 43ویں آیت سے یوں لکھا، دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ فلپس اندریاس اور پترس کے شہر بیت سیدا کا باشندہ تھا۔ فلپس نے نتنائیل سے مل کر اس سے کہا، جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو پکڑ کے رکھا گیا۔ اب یہاں فلپس جو ہے اندریاس اور پترس کے شہر کا، وہ نتنائیل سے مل کر کیا کہہ رہا ہے کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا۔ یہ کام ہے ہمارا، دوسروں کو دعوت دینا کہ وہ خداوند کو قبول کریں، دوسروں کو یسوع مسیح کے بارے بتانا۔ پھر لکھے وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنائیل نے اس سے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپس نے کہا، چل کر دیکھ۔ کسی کو دعوت دو گے گرجا گھر آنے کی تو پھر ہے نا، اور کم واسطے دعوت دے دو، یار میں اتنے چلیا میرے نال چل رہا۔ اسی طرح بہنیں کرتی، گرجا گھر کے لیے بھی کبھی یہ مشنری خدمت انجام دے کے دیکھو۔ پھر فلپس نے کہا، چل کر دیکھ لیں۔ یسوع نے نتنائیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ نتنائیل نے اس سے کہا، تو مجھے کہاں سے جانتا؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا، اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ نتنائیل نے اس کو جواب دیا، اے ربی، تو خدا کا بیٹا، تو اسرائیل کا بادشاہ۔ لوگوں کو لاؤ گے تو وہ اس طرح اقرار کریں گے نا۔ بعض اوقات ہم اپنے دل میں حسد، بغض رکھتے ہوئے دوسروں کے لیے دعا نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک مشنری کام ہے، مشنری خدمت ہے۔ دوسروں کے لیے خدا کے حضور شفاعت کرنا۔ کلسیوں کا خط 4 باب اور اس کی 3 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں اس کام کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ کلسیوں کا خط 4 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھے، اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کیا کر۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمارے لیے دعا کر۔
لیکن اتنی ہی ذمہ داری آپ کی بھی ہے کہ آپ خادم کے لیے دعا کریں۔ رسول کیا کہہ رہا ہے کلیسیا سے؟ رسول کہہ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دعا، دوسروں کے لیے دعا کرنا جو ہے یہ ایک مشنری خدمت ہے، یہ ایک مشنری کام ہے، یہ ایک بشارتی کام ہے کہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے تاکہ میں مسیح کے اس بھید کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے قید بھی۔ دیکھیے رسول ہوتے ہوئے اتنا پڑھا لکھا شخص پھر بھی کیا کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرو کہ مسیح کے اس بھید کو بیان کر سکوں۔ بیان کیسے کرے گا؟ جب تک کہ خدا اس پر کلام کا دروازہ نہیں کھولے۔ اس کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کر کے یہ مشنری کام جو ہے وہ انجام دے سکتے ہیں۔ ہم سب کو ایک دوسرے کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ عبرانیوں کا خط 3 باب اور 13ویں آیت میں یہ خدمت اس طرح سے بیان کی گئی۔ عبرانیوں کا خط 3 باب اور اس کی 13ویں آیت لکھا ہے، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے، ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے۔ ہر روز نصیحت کا مطلب ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنا۔ تو یہ کام بھی ہمیں خداوند نے اس کے مشنری ہوتے ہوئے کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور طرح سے ہم مشنری کام یا مشنری خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ میں اپنا گناہ کا اقرار کرتا ہوں کہ شاید میں نے کبھی اس بات پہ زور ہی نہیں دیا، اور میں نے نہیں زور دیا تو آپ بھی اتنے ہی سست ہو گئے۔ چلیے میں مانتا ہوں اپنا گناہ خدا کے حضور اور آپ کے سامنے بھی۔ فلپیوں کا خط 4 باب نکالیے کہ ایک اور کام ہے جس سے ہم مشنری خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ 4 باب کی 14ویں آیت سے پڑھ رہا ہے۔ یہ رسول کیا کہہ رہے اس کلیسیا کو؟ تو بھی تم نے اچھا کیا جو میری مصیبت میں شریک ہوئے۔ کیا مطلب تھا مصیبت میں شریک ہونے؟ کہ جب اسے روپے پیسے کی ضرورت تھی مشنری کام کے لیے، خدا کے کام کے لیے، تو وہ شریک ہوئے۔ روپے پیسے سے خدا کے لوگوں کی مدد کرنا مشنری کام ہے، تاکہ وہ کام زیادہ بڑھے، وہ زیادہ جوش ولولے اور بغیر فکر کے کلام سنا سکیں۔ اور پھر رسول یہ کہتا ہے، اور اے فلپیو، تم خود بھی جانتے ہو کہ خوشخبری کے شروع میں جب میں مقدونیہ سے روانہ ہوا تو تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملے میں میری مدد نہ کی۔ اس کلیسیا نے رسول کی مدد کی تھی اس کام کے لیے۔ چنانچہ تھسلونیکے میں بھی میری احتیاج رفع کرنے کے لیے تم نے 1 دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کچھ بھیجا تھا۔ یہ مالی طور سے مدد تھی جو انجیل کے پھیلاؤ کے لیے خدا کے خادموں کی ہوتی تھی۔ ہم کہتے ہیں نہیں پادری اپنے پلیوں کھا کے سانو کلام سناوے۔ یہ مشنری خدمت ہے کہ آپ روپے پیسے سے خداوند کے کام کو بڑھوتی دینے کے لیے، خداوند کی انجیل کے پھیلاؤ کے لیے استعمال ہوں۔ پھر آگے لکھا ہے، یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں۔ کیا رسول چاہ رہا تھا کہ بھئی مجھے انعام دو میں تمہیں کلام سناتا ہوں؟ یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے۔
جب آپ خداوند کے کام کے لیے روپیہ پیسہ دیں گے تو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے گا. یہ رسول کا مقصد تھا. اگرچہ اس سے خدا کے لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ تھی. پھر چلیے خادموں کے ساتھ ایک اور طبقہ ہمارے معاشرے کا جس پر ہمیں دھیان دینا چاہیے. اخبار کی کتاب 25واں باب ذرا نکالیے، 35ویں آیت سے 37ویں آیت تک خدا کا پاک کلام کیا کہہ رہا ہے. اخبار کی کتاب اس کا 25واں باب 35ویں آیت سے لکھے، اور اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور وہ تیرے سامنے تنگ دست ہو تو اسے سنبھالنا. ہم تو اپنے سگے بہن بھائیوں کو نہیں سنبھالتے جب وہ مفلس ہو جائیں، جب ان کو روپے پیسے کی ضرورت ہو. تو جو خداوند میں ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم نے ان کو کہاں سنبھالنا. کلام فرما رہا ہے اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے اور وہ تیرے سامنے تنگ دست ہو تو اسے سنبھالنا. وہ پردیسی اور مسافر کی طرح تیرے ساتھ رہے، تو اس سے سود یا نفع مت لینا، بلکہ اپنے خدا کا خوف رکھنا تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے. تو اپنا روپیہ اسے سود پر مت دینا اور اپنا کھانا بھی اسے نفع کے خیال سے نہ دے. یہ ایک مشنری کام ہے، غریب غربا کی مدد کرنا. میں نے آپ سے ایک دفعہ کہا تھا کہ مفلس لوگ یا ہمارے معاشرے کے کلیسیا کے غریب غربا جو ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان پر خدا کا کوئی غضب ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے آزمائش ہیں جن کو خدا نے دیا ہوا. امیر آدمی کا مجھے گناہ بتا دیجئے کلام مقدس میں کیا لکھا ہو. وہ شراب پیتا تھا، حرام کار تھا، بت پرست تھا، کیا لکھا ہے اس کے بارے میں؟ بولے آپ کو نہیں پتا کہ امیر آدمی کا کیا گناہ تھا؟ صرف ایک گناہ کے ذکر کیا گیا. کیا تھا؟ کہ اس نے غریب کا خیال نہیں رکھا جو اس کے دروازے پر پڑا ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ خدا کو رعایت کر دے گا؟ جس کو خدا نے یہ توفیق دی ہے، یہ بھی ایک مشنری کام ہے. آپ اپنے روپے پیسے سے اپنے خادموں کی اور اپنے معاشرے کلیسیا کے غریب غربا کی بھی کفالت کریں، ان کا بھی خیال رکھیں. یعقوب کے خط میں بھی یہی کہا گیا، پہلے باب کی 27ویں آیت میں. یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور 27ویں آیت میں لکھے، ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے. غریب غربا کی مدد کرنے کو خالص اور بے عیب دینداری کہا گیا ہے. کیا ہے خالص اور بے عیب دینداری؟ ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی مصیبت کے وقت ان کی خبر لیں. اسی تو انہوں نے خبر لینی ہے جڑی ساڈے خبر لیں گے، جڑے سانو دے جاندے نے ٹائم دے ٹائم. غریب غربا پر ہماری کبھی نظر نہیں جاتی. یہ بھی ایک مشنری کام ہے، یہ بشارتی کام ہے. اس طرح مدد کرنا لوگ نہیں. دوسرا کرنتھیوں کا خط نکالیے کہ ہمارے ہاں یہ بھی بری روایت ہے کہ ہم نے اگر کلیسیائی طور پر 500 روپیہ مقرر کیا، چلیے جی ٹھیک، مان لیں کوئی غریب ہے یا امیر ہے، سب نے جی اس کام کے لیے 500 یا 1000 یا جو بھی آپ لگاتے ہیں دیتے ہیں. لیکن کلام مقدس کا نقشہ اس سے مختلف. کرنتھس کی کلیسیا کے نام دوسرا خط 9واں باب 6 آیت سے پڑھ رہا ہوں. 9ویں باب کی 6 آیت سے سنیے کیا لکھے. لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا. جس قدر
ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ اگر آپ نے دے بھی دیا اور اس میں خوشی کوئی نہیں ہے، اس میں لاچاری ہے، پھر خدا آپ کو عزیز نہیں رکھے گا۔ اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا گیا۔ جب دینے ہی نہیں خدا کے لیے، جدوں چندہ پوچھو جی ساڈے کو تو ہے ہی نہیں، ساڈے کو تو روٹی بھی نہیں کھان نوں پیسے کہاں سے آئیں گے؟ جب آپ کا دل ہی نہیں خداوند کے لیے کھلنا تو پھر خدا آپ کو کیسے برکت دے؟ چنانچہ لکھا ہے اس نے بکھیرا ہے، اس نے کنگالوں کو دیا ہے، اس کی راست بازی ابد تک باقی رہے۔ آگے گھر جا کے ضرور پڑھیے 15ویں آیت تک، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کا پاک کلام کیا کہتا ہے۔ لوگوں کی مدد کرنا، ہدیہ دینا، دایکی دینا، غریب غربا کی مدد کرنا، میں 12ویں آیت سے پڑھتا ہوں، کیونکہ اس خدمت کے انجام دینے سے نہ صرف مقدسوں کی احتیاجیں رفع ہوتی ہیں بلکہ بہت لوگوں کی طرف سے خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے۔ جن غریب غربا کے لیے آپ مدد کرتے ہو وہ آپ کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس لیے کہ جو نیت اس خدمت سے ثابت ہوئی اس کے سبب سے وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں کہ تم مسیح کی خوشخبری کا اقرار کر کے اس پر تابع داری سے عمل کرتے ہو اور ان کی اور سب لوگوں کی مدد کرنے میں سخاوت کرتے ہیں، اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، آج دیکھ لیجئے کہ صرف چند لوگ یا مخصوص طبقہ صرف مشنری نہیں ہے، آپ بھی مشنری ہیں۔ آپ اپنے اپنے حصے کا کام خدا کے حضور انجام دینا سیکھیے، اپنے وسائل کے مطابق دیں، یہ دیکھ کر نہیں کہ چونکہ انہیں 100 روپیہ دیتا تو میں 100 ہی دینا۔ جو وسائل آپ کو خدا نے دیا آپ اس کے مطابق خدا کے کام کے لیے دیں۔ آخری بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، زبور کی کتاب نکالیے، اس کا 126واں زبور 5ویں اور 6ٹھی آیت میں خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے، جو آنسوؤں کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک دینے والا پہلو بھی اور ایک کلام سنانے والا پہلو۔ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے، جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لاؤ۔ خداوند ہم سب کو فضل بخشے کہ ہم آنسوؤں کے ساتھ بوئیں اور خوشی کے ساتھ کاٹیں، روتے ہوئے بیج بوئیں اور پولے لیے ہوئے شادمان لاؤ۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، اور جس طرح سے بھی آپ خداوند کے لیے مشنری خدمت انجام دے سکتے ہیں، خداوند آپ کو کثرت کے ساتھ استعمال کرے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ اور برکت دے۔ مسیح یسوع میں ہمارے رحیم باپ، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے حضور آئے، تیرے پاک کلاموں کے لیے جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچا۔ بخش دے کہ جو ذمہ داریاں تو نے ہمیں سونپی، جس انداز سے بھی ہم بطور مشنری تیری خدمت کر سکتے، بخش دے کہ خوشی کے ساتھ کریں، اپنا فرض جان کر کریں، تیرا حکم مان کر کریں۔ بخش دے خداوند کہ اپنے فرائض کو جانچیں، ہماری گفتگو پاک ہو، ہم تیری خدمت کا کام اسی انداز سے کریں جس طرح تو چاہتا۔ اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر کہ روح القدس کے وسیلے سے قائلیت پائیں اور نہ محض سننے یا سنانے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے۔ یسوع مسیح کے نام سے